السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں شفا، دہلی میں رہتی ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا دعا سے سچ میں مفتی صاحب تقدیر بدل سکتی ہے؟ اور یہ سوال اکثر لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے، اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو اس مسئلے کو کلیئر کروں گا، زندگی بھر آپ انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو نہیں بھولو گے۔ دیکھو، تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ تقدیر ہے کیا۔ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے، اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو تقدیر اصل میں اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم میں جو چیزیں ہیں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علم میں بندے کے بارے میں وہ چیزیں جو کبھی بھی بدلیں گی نہیں، یعنی وہ لاسٹ ہیں بالکل۔ اللہ نے کسی بندے کے بارے میں کچھ لکھ دیا ہے کہ اس کے اوپر یہ پریشانی آئے گی، اس کے اوپر یہ پریشانی آئے گی، اس کے اوپر یہ پریشانی آئے گی۔ تو تقدیر مبرم میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمیں مل کر رہیں گی، یعنی وہ بالکل بھی ہٹیں گی نہیں اپنی جگہ سے، وہ چیزیں ہمیں آ کر رہیں گی۔ اتنا پیسہ ہمیں ملے گا، مان لیجئے اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں ملے گا، تو وہ ہمیں مل کر رہے گا ہر حال میں۔ کسی بندے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ اس کو اتنے دن بخار آئے گا، تو تقدیر مبرم میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کبھی بھی بدلتی نہیں ہیں، وہ ہو کر رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر مبرم تو اس کو کہتے ہیں۔ تقدیر مبرم جو ہے نا وہ دعا سے بھی نہیں بدلتی ہے۔ جو چیزیں تقدیر مبرم میں لکھی ہوئی ہیں وہ لاسٹ ہیں، وہ نہیں بدلی جائیں گی۔ اور ایک ہوتا ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے کسی بندے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی، میرا بندہ یہ نیکی کے کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میرا بندہ محنت کرے گا تو اس کو یہ چیز دے دی جائے گی۔ یعنی کوئی چیز ہماری کوشش پر، ہماری دعا پر، ہماری عبادت پر، ہمارے اچھے کاموں پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق، ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز اور سمجھو آپ لوگ، تقدیر کو جب سمجھ گئے کہ تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور تقدیر کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تقدیر تو وہ کہ جو بالکل اٹل ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ اور ایک تقدیر معلق ہے کہ ایسا اگر کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، یعنی اچھی چیزوں پر، اچھے کاموں پر، دعا پر، نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ڈیپینڈ کیا ہوا ہے کہ ایسا اگر بندہ کرے گا تو اس کو یہ دے دیا جائے گا۔ تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چیزیں تقدیر مبرم میں ہمارے لیے ہیں، کون سی چیزیں تقدیر معلق میں ہمارے لیے ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوشش کرنے کا، دعا کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہونے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، دعا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، بالکل دعا جو ہے نا وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن کون سی تقدیر کو؟ تقدیر معلق کو، ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ مسئلہ ہے اصل میں تقدیر کا۔ اب لوگ تقدیر کے سلسلے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں، تو خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ تقدیر یہ غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے علم میں کیا ہے۔ ہاں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور انتھک کوشش کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے۔ تقدیر پر تکیہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، کوشش کرنے کے بعد بھی، دعا مانگنے کے بعد بھی، سب کچھ اپنی طرف سے 100% دینے کے بعد بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوئی جو
ہماری طبیعت کے ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی کام اگر تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائے، حالانکہ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تو پھر یہ مت کہو کہ میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، کیونکہ پھر تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، خوب دعائیں بھی اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے دعا پر اس چیز کو رکھا ہو کہ میرا بندہ دعا مانگے گا تو میں اس کو فرسٹ ڈویژن دے دوں گا، تو دعا بھی مانگنی ہے، ہر کام کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے، ہر کام کے لیے ہمیں خوب انتھک کوشش کرنی ہے، کیونکہ نہیں پتہ اللہ نے یہی ہماری تقدیر میں لکھا ہو کہ میرا بندہ کوشش کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش اور اپنی پوری طاقت ہمیں ہر چیز کے لیے لگانا چاہیے، پھر بھی اس کے بعد رزلٹ اگر نیگیٹو آ جائے، طبیعت کے خلاف آ جائے، تو پھر تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے پورا مطلب تقدیر کا۔ آدھی دوری بات لوگ سمجھ لیتے ہیں، کوشش کچھ نہیں کرتے، مان لیجیے فیل ہو گئے، محنت کچھ بھی نہیں کری، تو بولیں گے تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ اچھا صاحب، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا تمہاری کہ اگر تم محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، اب تم نے محنت کری نہیں، بغیر محنت کرے اب تم فیل ہو گئے، تو تم کہہ رہے ہو تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ایک دوست تھا ہمارا پڑھائی کے زمانے میں، تو وہ اس کو یہ رٹا لگ گیا تھا کہ تقدیر میں میرے یہی لکھا ہوا ہے، تو ہم کو یہ چیز اسے سمجھاتے تھے، بولتا ہے یار تقدیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بار جو ہے نا وہ ایسی بات چیت چل رہی تھی، تو کہنے لگا یار تقدیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے میری، تو میں نے اس کے ایک کان پہ دیا، اور جب میں نے اس کے ایک کان پہ لگایا نا تو وہ بولا یار یہ کیا بات ہے، تو میں نے بولا تیری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تو اس دن سے پھر اس نے یہ کہنا بند کر دیا کہ میری تقدیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے، اسے پتا تھا کہ اب چاٹا پڑے گا۔ تو جب میں نے ایک چاٹا لگایا نا تو بولا یار یہ کیا بات رہی یار تمہاری، تو میں نے بولا تمہاری بیٹا تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب محنت کرنے کی باری آتی ہے، کچھ کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم محنت نہیں کرتے، اپنی پوری کوشش نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، نماز نہیں پڑھتے، اور تقدیر پر الزام لگا ڈالتے ہیں، حالانکہ جو چیزیں ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں ہماری کوشش نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ نے ان چیزوں کو کوشش پر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے، تقدیر معلق، اسی لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے، سارے کام کرنا چاہیے، اور تقدیر پر ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ تقدیر کے سلسلے میں زیادہ اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ تقدیر اللہ کا علم ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس میں ہم جیسے کمزور بندے تو اگر الجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تقدیر کا پورا مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔